أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. آپ سے عرض کیا تھا کہ اس صورت کے مضامین جڑیں گے اذکروا نعمت اللہ، اور اسی طریقہ پر ومیثاقہ اور واتقوا اللہ، ان تین قسم کے الفاظ سے یہ مضامین یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے نعمت اللہ سے جڑ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم سے فرمایا کہ یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو خصوصی نعمتیں جو آپ پر ہے ان کو یاد رکھو۔ اذ جعل فیکم، یہ اذ نعمت سے بدل بنے گا، نعمت کو ہٹا دو، اس کی جگہ پر رکھ دو، بالکل ٹھیک۔ اذکروا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے انبیاء آپ میں رکھا، یہ تو کلی طور پر آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے واقعی بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء بھیجے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے آپ کو صاحب ملک بنا دیا۔ سوال یہ کہ ان میں سے کس کو حکومت مل گئی کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ان کو ملوک بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو پہلے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ 12 قبیلہ ہو گیا، اور ہر قبیلہ کا ایک سردار جو مقرر ہوا، ان سرداروں کی حیثیت ملوک کی تھی، تو اس لیے وَجَعَلَ فِيكُمْ مُلُوكًا اذ جَعَلَ فِيكُمْ مُلُوكًا ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ملوک اور بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مل جائے، کھائے پی خوشی عیاشی کرے۔ ان کو اللہ پاک نے مصر کی نہریں اور زمینیں اللہ نے ان کے حوالہ کر دی، اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، تو اس سے بڑھ کر کے ملوکیت کیا ہو سکتی ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ہے جی، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے آپ کو وہ نعمتیں دی کہ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، من عالمی زمانکم، تمہارے زمانے کے کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ اس وقت یہ فضیلت جزئی ہے اللہ کا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے نبوت آپ لوگوں میں رکھی جو کسی میں نہیں رکھی، تو یہ تو فضیلت پھر ان کی کلی ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، شام یا فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ملک تو یہی تھا، یہ حضرات وہاں سے مصر آ گئے۔ سمجھ شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے، تو ان کا اصل ملک تو وہی ہے۔ مصر تو یہ لوگ بعد میں آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے منتقل ہو گئے۔ یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ، پاک سرزمین فلسطین میں، شام میں داخل ہو جاؤ۔ التی کتبها اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں دیکھو، اللہ نے یہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس پر قبضہ کرو اور جہاد کرو۔ اور آگے اللہ نے 40 سال ان کو میدان تیہ کے اندر رکھا، اور فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، 40 سال تک یہ تم پر حرام ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ الارض المقدسہ التی کتبها اللہ لکم، اللہ نے اس کو تمہارے لیے لکھ دیا، تو ہماری چیز جب اللہ نے لکھ دی ہمیں ملنی چاہیے۔ آگے فرما رہا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، 40 سال یہ زمین ان پر حرام رہے گی۔ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کتبہ اللہ للمطیع، اللہ نے اس کو لکھا ہے مطیع اور فرمان برداروں کے لیے لکھا ہے، یہ وہ اس کو پا سکیں گے۔ لیکن محرمۃ علیہم، اے علی العصاۃ، جو ان میں سے نافرمان ہیں ان پر حرام ہے۔ سمجھے؟ الکتابۃ للمطیعین اور والتحریم للعصاۃ، تحریم عصاۃ کے لیے، فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ۔ آیا سمجھ میں؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ نے اس کو لکھا ہے تمہارے لیے تشریعاً، اور وہ جو فرماتے کہ فإنہا محرمۃ علیہم 40، وہ تحریم تکوینی ہے، تحریم تشریعی نہیں ہے۔ حرمت شرعی ہے، حرمت تکوینی ہے، حرمت شرعی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام چھوٹا سا بچہ ہے، اور صندوق میں اس کو ڈالا، اور پھر جیسے فرعون کی بارگاہ میں وہ پہنچا، فرعون کی گلی میں، اور ان کے گھر میں پہنچا،
تو اب عورتیں آ رہی اس کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن کسی کا دودھ وہ قبول نہیں کرتا۔ اس موقع پر قرآن نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دودھ پلانے والی عورتوں کی دودھ کو ہم نے آپ پر حرام قرار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو معصوم بچہ ہے، تحلیل اور تحریم، حرمت اور حلال، یہ احکام تو بالغین اور مکلفین کے لیے ہوتے ہیں۔ موسیٰ معصوم بچہ، اس کے لیے حرمنا کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ حرمت شرعی نہیں ہے۔ شریعت کا انسان مکلف ہوتا بالغ ہونے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹا معصوم بچہ 1 مہینے کا ہے، آئے اس میں، تو وہ حرمت جو ہے نا وہ حرمت تکوینی ہے۔ وہ حرمت کون سی ہے؟ یا جیسے فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے، نہیں کھائے گی۔ تو زمین تھوڑی مکلف ہے حلال و حرام کا۔ تو ان اللہ حرم علی الارض، زمین پر حرام قرار دیے، یہ حرمت شرعی نہیں ہے۔ زمین شریعت کے پابند نہیں ہے، مکلف نہیں، شریعت کے مکلف تو آپ لوگ ہیں۔ تو حرمنا علی ان اللہ حرم علی الارض، زمین پر جو حرمت ہے یہ حرمت تکوینی ہے، حرمت شرعی نہیں ہے۔ اب سمجھو، کتبہ اللہ لکم، دوسرا جواب عرض کر رہا تھا، اللہ نے یہ زمین لکھی ہے تمہارے لیے، یہ کتابت شرعی ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور حرمنا علیہم، محرمۃ علیہم، اس حرمت سے حرمت تکوینی مراد ہے، حرمت شرعی مراد نہیں ہے۔ لہذا اس بات ہے شرعاً، اور نفی اور تحریم ہے وہ تکویناً، فلا منافات بین النصین، دونوں نصوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی منافات نہیں۔ آئے سمجھ؟ تیسرا یہ ہے کتبہ اللہ لکم، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے لکھا ہے، ملے گی تمہیں، لیکن 40 سال تک حرام ہے۔ فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ، 40 سال تک ٹھوکر کھاؤ، اس کے بعد ملے گی۔ تو کتبہ اللہ لا بشرط شے کے درجے میں وہ مقید نہیں ہے، اللہ نے لکھی ہے، ملے گی، دیر ملے گی یا جلدی میں ملے گی، لیکن محرمۃ علیہم 40 سنۃ، 40 سال تک حرام۔ یا قومی وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، پاکیزہ زمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ، التی کتبہ اللہ لکم، یہاں پر عائد محذوف ہے، کتبہ اللہ لکم، اللہ نے جس کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ موصول صلہ یہ التی الارض کی صفت ہے، یہ مفعول بھی ہے ادخلوا کے لیے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، مرتد نہ ہو جاؤ، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فتنقلبوا، انقلاب اور ارتداد علی الآقاب، ارتداد علی الآقاب، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ مرتد ہونا ہے، اور کیا ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ، پس اسی وجہ سے خسارہ اٹھاؤ گے، یہ فا سببی ہے۔ زنا ماعز، ماعز نے زنا کر دیا، فرجم، پس اسی لیے اس کو رجم کیا، یہ فا سببی ہے، اور فا اللہ تعلیلی ہے، فا سببی ہے، فا تعلیلی ہے، یہاں پر بھی اسی طریقے پر حدیث میں آپ پڑھیں گے، زنا ماعز فرجم، حضرت ماعز نے زنا کیا، فرجم، پس اسی لیے وہ رجم ہو گیا۔ قاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ، نبی نے قے کیا، پس اسی لیے تو وضو کیا، وہ فا سببی ہے۔ یا فتنقلبوا خاسرین، اسی وجہ سے خسارہ اٹھاؤ گے، اگر یہ کہ پاؤں پلٹ پڑ جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، متغلبہ بربرہ اشدودی قوم وہاں پر ہے، سخت قسم کے، ان فیہا قوم جبارین، جباری قوم کی صفت ہے، فیہا خبر مقدم، ثابتون کائنون حاصلون موجودون مستقرون، اور جبارین کا اسم ہے۔ قالوا، یہ جواب ندا مقولہ بنیں گے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم فلسطین میں، ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ بربرہ اور عمالقہ اور یہ کہ اشدودی قوم نکل جائیں، حتیٰ یخرجوا منہا، پھر ہم جائیں گے۔ ایسا جہاد چاہیے نا بھائی، ہمارے لیے مقام بالکل خالی کرے، راستے بالکل خالی ہوں، سائے میں بٹھا کر کے چھاؤں کے اندر ہم لوگوں کو آئس کریم، ہمیں ایسے جہاد چاہیے، سمجھے؟ یہ ہمارے ساتھی بھی موٹے موٹے، ایسے جہاد نہیں چاہیے جس میں گردن اڑ جائے، ایسے جہاد نہیں چاہیے جس میں جوتے پڑ جائے۔ میں نے کہا اس کو ایسے جہاد چاہیے، کمرے میں بٹھا کر کے اس کو کیا چاہیے، اس کو آئس کریم لا کر کے دے دے، یہ جہاد چاہیے، سمجھے؟ ہے ہم لوگوں پر قرآن جو آدمی نہ دیکھے، وہ اردو کی کتابیں پڑھ کر کے صرف بزرگوں کی کتابوں پر اس کا یہ کہ اس کی زندگی گزر گئی، میرا رب اس کو۔ کل ایک طالب علم آپ کہا گیا، مجھے کہتے ہیں بزرگوں کی حالت، میں نے کہا دفع ہو جا، ٹھیک ہے ہم لوگ بیان کرتے ہیں بزرگوں کی حالت،
سمجھے؟ تمہارے کروڑوں علماء دیوبند کو صحابہ کی جوتیوں پہ قربان کریں، سمجھے؟ صحابہ کے حالات پڑھو، تابعین کے پڑھو، سمجھے؟ تمہیں مصیبت، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جب بھی کوئی خطیب اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں البرکۃ ما اکابرکم، سمجھے؟ اور اکابرین سے مراد اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اکابرین علماء دیوبند ہے۔ اس حدیث کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے اور بخاری جلد ثانی کے اندر بھی ہے، یہ حدیث کئی اسانید سے ہیں، یہ حدیث صحابہ، یہ انبیاء اور صحابہ کے بارے میں، سب سے بڑے اکابرین انبیاء ہیں، سب سے بڑے صحابہ ہیں، 20 30 جلدوں میں صحابہ کے حالات پر کتابیں لکھی گئی، اتنی میٹھی چیزیں، اور اس زمانے کے علماء جھوٹ بولتے بھی نہیں ہیں، اور موجودہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، جو اس وقت کتابیں لکھی جاتی وہ ساری جھوٹ ہی جھوٹ پر مبنی ہوتی، سمجھ رہی ہیں کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ، اس لیے مولوی صاحب اگر ایمان تازہ کرنا ہے نا صحابہ کے حالات پڑھو۔ میں خود بدبخت ہوں، ہم لوگ مطالعے سے تو رہ گئے، اللہ نے ہم سے کتابیں چھین کر کے اردو رسالے، ہمیں لفنگوں کے اردو رسالے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی، ہر الو کا پٹہ، کوئی بھی رتب ہو یابس، ہماری تحقیق تو ہمیں ہے ہی نہیں ہے کہ ہم کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کتاب پڑھنے کو حرام سمجھتے کہ ہر مصنف کی کوئی بھی کتاب آگے آپ نے لے لی، اس کی افادیت، اپنے وقت کو ضائع کرنا ملنگو۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین وإنا لن ندخلھا، بہرحال ہم داخل نہیں ہوں گے حتی یخرجوا منھا، یہاں تک کہ وہ نکلیں گے پھر ہم جہاد کریں گے، ہاں راستہ ہموار ہو جائیں۔ فإن یخرجوا منھا، وہ نکل جائیں گے، فإنا داخلون شرط جزا۔ قال رجلان، دو آدمی تھے، حضرت کالب اور حضرت یوشع، انہوں نے کہا قال رجلان من الذین، ان لوگوں میں سے تھے، یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر یہ ہے کہ اللہ نے انعام فرمائے، من الذین، کائنان من الذین یخافون، یہ رجلان کی صفت اول بنے گا، انعم اللہ علیہما جملہ خبری ہے، جملہ خبریہ نکرے کی تعویل میں بشرطے کہ اس میں موصول داخل نہ ہو، یہ جملہ ثانی صفت بنے گا رجلان کے لیے، کالا کا فاعل، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، سمجھے؟ جن پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے انعام کیا، انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم، دشمن پر تم داخل ہو جاؤ، اریحا کے اندر، فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا علیہم الباب، باب اریحا، باب بیت المقدس، اڑے ہو گئے مولانا؟ یخافون نعم، دو آدمی کی جن پر اللہ نے انعام کیا، جنگجو اور جنگ کے اندر ثابت قدم رہنے والا، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ آدمی بہادر ہوں، یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم، دشمن پر داخل ہو جاؤ، الباب، باب اریحا کے دروازے سے، باب بیت المقدس، مقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، باب بیت المقدس، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّهُمْ غَالِبُونَ، تو آپ غالب ہو جائیں گے۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا؟ کالب اور یوشع کو کیسے فرمایا؟ یہ انبیاء کی تعلیمات سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے، حضرت اقدس نے جو فرمایا تھا یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التی، تو اسی سے انہوں نے اندازہ کر دیا تھا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے داخل ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ فرمائے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو فتوکلوا علی اللہ، علی اللہ توکلو کے ساتھ، ان کنتم مومنین فتوکلوا علی اللہ، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مومنین کی شان ہوتی ہے، مومن اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، یہ چیٹروں نے پھر کہا یا موسیٰ انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیہا، جب تک ما داموا واقع نازلین فیہا ماکثین فیہا، جب تک اس شہر کے اندر دشمن اور بربر اور اشدودی اور عمالقہ ہے، اس وقت تک ہم داخل نہیں ہوں گے۔ ما مصدریہ ہے، دام فعل و واو اس کا اسم ہوگا، ثابتین کائنین فیہا یہ اس کے لیے خبر، یہ بتاویل ظرف، یہ ظرف بنے گا، مفعول فی بنے گا لن ندخلھا کے لیے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلھا ابدا ما داموا، ابدا بھی ظرف ہے، یہ بھی ما داموا فیہا، جب تک کہ دشمن اس میں رہیں گے۔ ان کان الامر کذالک، ان اردت القتال، اور اگر آپ قتال چاہتے ہیں، ان اردت القتال فاذهب انت وربک، تو تیرا رب جا، فقاتلا، لڑتے رہو، انا قاعدون ہا ہونا، ہم یہاں پر یہ کہ مزے لے لیں گے، ہم ایسے جہاد نمی نہیں چاہیے کہ جس میں جوتے پڑے، سمجھے؟ ہے نبی کی بے کسی کا کیا کہنا، اس کے ساتھ کوئی لینے والا، قوم کا حال یہ ہے۔ یہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمن یکتا ہے یا مولوی منظور یکتا ہے، یا کوئی کہتے ہے کہ مدارس کو
ہم وزارت تعلیم کے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں 2 سال سے وزارت تعلیم میں جا رہا ہوں، ان کو تعلیمات کے شدھ بدھ سے بھی واقفیت نہیں، نہ وہ گرامر جانتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سوائے انگلش کے چند الفاظ کے ہم غریبوں کے سامنے ان کا ناطقہ بند ہو جاتا۔ آپ کے علماء دیوبند کی طرف سے تو میں جاتا ہوں، سمجھے، ویسے تو میں دیوبندی نہیں ہوں، آیا سمجھ میں، لیکن آپ کے کروڑوں دیوبندیوں کی طرف سے میں جاتا ہوں، سب کو سبحان اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ کچھ مولویوں کو تو کانٹے چبھتے ہیں، سمجھے، باتیں کتے کی طرح تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں کوئی اور تھا بھی نہیں، سمجھے، آپ کی مارکیٹ میں کوئی تھا بھی نہیں کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ بریلوی آنکھ کا شعلہ ہے، وہ شیعہ قابل آدمی ہے، قابل آدمی ہے، سمجھے، آپ کی مارکیٹ میں کوئی تھا ہی نہیں، ہوتا تو تم نکالتے اس کو، سمجھے، اس لیے اس چرواہے کے بیٹے کو تم نے بھیجا ہے، سمجھے، ہے یہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب، ایران کا جب لیٹر مجھے آ گیا تو سب حیران تھے کہ یہاں اور بھی دیوبندی بھی ہے، ایران اس کو کیوں بلا رہا ہے، سمجھے، میں خود بھی حیران ہو گیا کہ مجھ پر نگاہ کیسے پڑی، تو بعد میں پتہ چل گیا کہ وہاں کے سنی بڑے علماء نے بھی، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان سے اگر بلانا ہے تو اسی کو بولا، سمجھے، تو اس وجہ سے وہ ہر ایک کو تو وہ بلاتے بھی نہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایرانی ساتھیوں سے پتہ کرو، ہم نے تمہیں بدنام نہیں کیا، علماء دیوبند کا نام زندہ کیا، سمجھے، بدنام نہیں کیا۔ یہاں تو لعنت بھی بھیجتے ہمارے پاکستانی ساتھی، لیکن ایرانی بلوچ سنی میرے لیے مرتے، سمجھے، اتنی قدر ہے کہ ان کے احسانات کو میں بھول بھی نہیں سکتا، سمجھے۔ ایک عالم ملا، وہ رونے لگے، میرے ساتھ چمٹ گیا، ان دنوں میں تھا، کہنے لگے خدا کی قسم آدھی رات کو اٹھ کر میں بھی دعا کرتا، اور میری بیوی تیری، میری بیٹیاں تیری بہنیں بھی تیرے لیے دعا کر، میں بھی رو پڑا۔ میں نے کہا مجھے کیا چاہیے اور کس کا پیار چاہیے، جب اس قسم کے بزرگ اور خواتین بھی میرے لیے اٹھ کر کے آدھی رات کو، سمجھے، بہنیں اور مائیں اٹھ کر کے دعا کرے تو مجھے چاہیے کیا؟ آیا ہے مسئلہ، کیا بے کسی کا عالم کیا ہوگا اس نبی کا، سمجھے۔ ان اردت القتال، قتال چاہتے ہو تو فذهب انت وربک، تو اور تیرا رب جا، فقاتلا، لڑتے رہو، انا قائدون ہا ہونا، ہم یہاں پر مصلحت پرست ہے۔ قال یا رب، سبحان اللہ، بے کسی کو دیکھو مولوی صاحب، یا رب میرے پروردگار، انی لا املک شیئا، انی لا املک احدا، میرا کنٹرول کسی پر نہیں، الا نفسی، اپنی ذات کا حوالہ ہے، میں نے اس بھتو کو کنٹرول کر سکتا ہوں، نہ اس کو کر سکتا ہوں، اتنے موٹے موٹے جس کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا۔ لا املک احدا، میں کسی کا مالک نہیں ہوں، الا نفسی، اپنے ذات کا مالک ہوں، سمجھے۔ وہ اخی، اپنے بھائی کو کنٹرول کر سکتا ہوں، وہ بھی نبی ہے۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت تیرے سامنے ہے اے اللہ، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو علیحدگی پیدا کر دے میرے درمیان میں، ہمارے درمیان میں اور ہمارے فاسق قوم کے درمیان میں، ہمیں الگ کر دے۔ ہم اس قسم کے جہاد کے منکر نہیں ہیں، ہم جہاد کو فریضہ سمجھتے۔ میں نے انبیاء کی 3 جماعتیں کر کے آپ کو بتائی تھیں کہ جہاد باللسان اور جہاد بالسنان، جہاد باللسان اور جہاد بالسنان کی ابتدا حضرت موسیٰ سے، اور جہاد لسانی نوح علیہ السلام سے، اس سے پہلے نہیں ہے، سمجھتا ہے۔ قال یا رب انی لا املک الا نفسی واخی، نفسی واخی معطوفات مل کر مفعول بھی ہے لا املکو کے لیے۔ ان کان الامر کذالک ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان میں اور فاسقوں کے درمیان میں یہ ہے کہ آپ جدائی کر دیں اس قسم کے فساق کو لے کر کے، ہیرو خیرو کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون کو کرنا کیا ہے مجھے، ففرق بیننا، الگ کر دیں ان کو ہم سے، ہے سبحان اللہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ پاک نے فرمایا، ان کان الامر کذالک، ان کانوا منکرین للجہاد، جب یہ جہاد کے منکر ہے، کرتے نہیں یہ جہاد، تو فإن الارض المقدسۃ، بات چل رہی ہے ارض مقدسہ کی، فإن الارض المقدسۃ محرمۃ علیہم 40 سنۃ، یہ 40 سنۃ ممیز تمیز ظرف ہے اللہ آپ کا بھلا کر محرمتوں کے لیے، یہ ارض مقدسہ ان پر حرام ہے۔ ان کانوا منکرین، جب یہ منکر ہے، فإن محرمۃ علیہم 40 سنۃ، 40 سال ان پر یہ ہے کہ یہ حرام رہے گا۔ اور یتیہون فی الارض، یہ علیہم کے ضمیر سے حال بنے گا، یہ حیران سرگردان پھرتے رہیں گے، فی ارض تیہ، میدان تیہ کے اندر، سمجھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ
اگر ان پر عذاب آ جائے اور یہ تکلیف سے دو چار ہو جائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو یا ان صعب الامر امامک علیک، اگر حقیقت آپ کے سامنے دشوار ہے، آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس قسم کے فاسق لوگوں پر یہ ہے کہ ان پر آپ افسوس نہ کریں، ترس نہ کھائیں۔ خلاصہ یہ نکلا فاسق پر اگر ہلاکت بھی آ جائے اس کے لیے افسوس نہ کرنا، اس لیے کہ ان الہلاک معلول بالفسق، فسق کے ساتھ ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ، انسان قابل افسوس ہوتا ہے، اس پر افسوس کرو لیکن فاسق پر نہیں کرو، سمجھے۔ اس کے بعد آپ کو میں بتا چکا ہوں، چونکہ اس صورت کے مضامین اذکروا نعمت اللہ ومیثاقہ 2 اور واتقوا اللہ 3، اب یہ مضمون آ رہا ہے، یہ اتقوا اللہ کا ہے۔ جہاں پر تقوی ہو وہاں قربانی قبول ہوتی ہے۔ تقوی قصہ آپ کے سامنے ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، قصہ آپ کے سامنے ہے، اس طریقہ پر ہوتا تھا۔ خیال کر لینا، آدم علیہ السلام کے جڑوے بچہ اور بچی پیدا ہوتے، یہ ان کا آپس میں نکاح نہیں کراتے تھے، یہ ان میں جزیت ہوگی، یہ نکاح حرام ہے، ان کا اس آپس میں نکاح نہیں کراتے۔ اگلے شفٹ میں بچہ اور بچی پیدا ہوگی، اگلے شفٹ کے بچے کو پچھلے شفٹ کے بچی کے ساتھ، اور اگلے شفٹ کے اللہ کا بھلا کرے بچی کو پچھلے شفٹ کے بچے کے ساتھ، اس طرح نکاح ہوتا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ اب ایک اللہ کا بھلا کرے نکاح پہ تعارض ہو گیا کہ کس کو، قابیل کہہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے اور حابیل کہتا ہے کہ مجھے، تو اب کہتے کہ بابا لڑنے کی ضرورت کیا ہے، دونوں قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی، آسمان سے آگ آ کر کے اس کو کھاتا تھا، آگ اس کو کھا جاتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کا مسئلہ نہ ہو، سمجھے۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، سمجھے۔ اب تمہاری کو بلند قربانی کو خدا قبول نہیں کرتا، تیرے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا تجھے قتل کروں گا، کہا کر لے، سمجھ شریف میں، کر لے، میرا گناہ، میرے قتل کا گناہ اپنے کندھوں پر رکھے۔ قتل کر دیا قابیل نے، چونکہ کاف آ رہا ہے اس میں، اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، کاف اول میں آ رہا ہے، قاتل آ رہا ہے، قابیل تو اس لیے مسلم لیگ کاف نے بھی ہم لوگوں کو تباہ تو کر دیا نا، اس لیے مسلم لیگ کاف نے بھی، پرویز مشرف نے بھی اپنے کھاتے کے اندر یہ ہے کہ بچیوں کو فاسفورس اس قسم کے بموں سے جلا کر کے راکھ کر دیا، اس نے بھی تو کر دیا نا۔ یہ کاف ہر جگہ پر اس طرح ہوتا ہے، اس کاف نے کر دیا ہمارا کام۔ حضرت کو مارا، حضرت قابیل کو 1 سال تک اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے رکھتا رہا، اس لیے کہ کوئی انسان اس سے پہلے قتل ہوا نہیں تھا، مرا نہیں تھا، کہ انسان جب مرنے کے بعد 1 سال تک کندھوں پر، اس کے بعد یہ کہ اللہ کا بھلا کرے کوے کو دیکھا کہ ایک کوا مرا ہے اور وہ دوسرا کوا زمین اللہ کا بھلا کریے کہ کھرید کر کے کھڈا بنا کر کے اس نے کیا کر دیا، اس نے اس کو چھپایا۔ تو اس نے یہ کہ اللہ کا دیکھا کہ میں اس کوے سے بھی یہ ہے کہ میری عقل کمزور ہے، اس نے عقل سے، لہذا اس نے بھی قبر کھود کر کے بھائی کو دفن کر دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قبر کھودوانے کا طریقہ ہمیں حضرت مولانا ڈاکٹر کوے صاحب نے سکھایا۔ کیا ہے یہ PhD کر کے، چونکہ امریکہ سے آیا ہوا تھا، اس لیے اللہ کا بھلا کرے، یہ تھا، اس نے سب سے پہلے ترتیب۔ چلے گا مولوی صاحب، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اس قوم کے سامنے پیش کر دو اور پڑھو ان کے سامنے نبأ ابن آدم کی ہے کہ دونوں بیٹوں کی خبر ان کے سامنے پیش کر دو، حابیل اور قابیل کا، بالحق کے ٹھیک طریقے سے، سچ طریقے سے، سمجھے۔ یہ متعلق اتلو کے ساتھ ہوگا، وہ اس وقت کہ اذ قربا قرباناً، یہ نبا کے لیے ظرف بنے گا، یا نبا سے ظرف کیا ہے، بدل ہے، اذ قربا قرباناً، جب کہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ مولانا قربان جنس ہے، لہذا دونوں کی قربانیوں کو شامل ہے، ورنہ 2 بھائی تھے، اذ قربا قربانین ہونا چاہیے، لیکن قربان مفرد بتائے تو الجنس یطلق علی القلیل والکثیر ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جیسے فعیل کے وزن کے اندر افراد تثنیہ جمع برابر ہے، فعلان کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ فعیل کے اندر جیسے کہ آپ نے پڑھا اذ یتلقل متلقیان عن الیمین وعن الشمال، 2 فرشتے ہوتے تو قعیدان ہونا چاہیے، لیکن قعیدن ہے، فعیل ان کے اندر یہی ہوتا ہے، مذکر مؤنث افراد تثنیہ برابر، تو اسی طرح فعلان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اذ قربا قربان، 2 جواب عرض کیا، اذ قربا قرباناً، دونوں نے نظر و نیاز پیش کر دی، فتقبل من احدہما، ایک کی قبول ہو گئی، اللہ کا بھلا کرے، قربا پر عطف ہوگا حضرت حابیل کی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کے قبول نہیں ہو گیا، قال، اس ظالم نے، قاتل نے کہا، قابیل نے کہا، واللہ لاقتلنک، جواب قسم ہے، پھر یہ قال کے لیے مقولہ بنیں گے،
سمجھے؟ واللہ لاقتلنک، میں تو یہ قتل کروں گا۔ قال حضرت حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ القربان من المتقین، اللہ نیاز کو قبول کرتا ہے متقین سے۔ وانت لست بمتقین، تو متقی نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ ہے، یہ ڈرون حملہ اس طرح ہے۔ انما یتقبل اللہ القربان، اللہ قربانی کو قبول کرتا ہے من المتقین، متقین سے۔ وانت غیر متقین، تو غیر متقی ہے، لست بمتقین، متقی نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیری قربانی قبول نہیں ہے، تنگ آیت بھجنگ آیت، اب میرے ساتھ اللہ کے ساتھ جا کر کے لڑو نا۔ آیا سمجھ؟ واللہ لئن بسطت الی یدک، خدا کی قسم تو اگر اپنے ہاتھ کو میرے طرف بڑھا دے گا، یہ جواب قسم توتی، پھر آگے اللہ آپ کا بھلا کرے ان شرطیہ بھی آ گیا، لام توتیۃ للقسم بھی آیا ہے، ما انا بباسط، یہ ہے جواب قسم ہے لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، لتقتلنی بسط کے ساتھ ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنے ہاتھ کو تیرے طرف نہیں بڑھا دوں گا، لاقتلک یہ باسط کے ساتھ متعلق ہوگا، باسط اما کے لیے خبر ہے، بازائدہ ہے، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جملہ اللہ آپ کا بھلا کریے تعلیلی ہے، میں اس لیے قتل نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، کائنات کو پرورش کرنے والے پوری دنیا کو جو اللہ ہے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ انی اریدو، یہ تعلیل ثانی، انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے ترجع باسمی و اسمک، اللہ کے پاس جائے، میرے گناہ اور اپنا گناہ دونوں اٹھا کر کے چلے جائیں، فتکون من اصحاب النار، جہنمی بن جاؤ۔ یہ ایک بھائی نبی اس طرح، نبی کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میرا گناہ بھی تجھ پہ، تیرا بھی تجھ پہ۔ نیک لوگ اس طرح کرتے، نیک لوگ تو کہ روکتے کسی کو کہ بھئی نو اس طرح نہ کرو، یہ تو برا ہے۔ آپ کو اشکال سمجھ آ نہیں ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کر لے تو بس اجازت ہے، نیک لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو برائی ہے، تم اس سے جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اصل میں یہ ہے انی ارید اللہ تبوء باسمی و اسمک، اور یہ ہے کہ اللہ حذف ہوتا رہتا ہے، یبین اللہ لکم ان تضلوا بھی آیا، اور آج کے سبق میں ایک دو مرتبہ اور بھی آگے، ابھی یہ تیسری مرتبہ۔ انی ارید اللہ تبوء، میں چاہتا ہوں کہ لا تبوء باسمی و اسمک، میرا اور اپنا گناہ لے کر کے تو اللہ کے پاس نہ جا، لا تبوء لا ترجع باسمی و اسمک، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فان تکون من اصحاب النار، تو جہنمی بن جائے گا۔ بھائی جان اس طرح نہ کر، آیا سمجھ میں؟ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اسمی و اسمک متعلق ہے تبوء کے ساتھ، یہ بتاویل مصدر، فعل بفاعل مصدر، مفعول به ارید کے لیے، ارید خبر ہے ان کے لیے، فتکون فان تکون من اصحاب النار، تبوء پر عطف ہے کہ تو جہنمی بن جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالمین کی، القاتلین قاتلین کی، جو قتل کرے گا اس کی سزا یہی۔ لیکن فتوات لہو نفسہ، فتوات للقابیل، قابیل کے لیے آراستہ کر دیا، نفسہ اس کے دل نے، قتل اخی بھائی کے قتل کو اچھا لگا کہ قتل کروں، فتوات لہو نفسہ، نفس نے اس کو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نفس اس کے لیے فتوات لہو نفسہ قتل اخی، بھائی کے قتل کو نفس نے بڑا آسان کر دیا اور یہ کہ مزین کر دیا اس کے سامنے، فقتلہ، بھائی کو فوراً قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، فاصبح من الخاسرین علی قتل اخیہ، پھر یہ کہ خسارہ ہو گیا، جی ہو گیا، یا فاصبح من الخاسرین فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خسارے والا ہو گیا۔ کیا ملا اس کو دنیا میں، آخرت میں کیا ملا؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوا کو بھیجا غراب، یہ مغرب کے ٹائم پر آپ دیکھیں گے، ویسے اس کی کوشش ہوتی ہے رات کو، صبح سویرے اذانوں سے پہلے یہ اٹھتا ہے، اذان سے پہلے اٹھتا ہے، اور آپ کا امام صاحب آج صبح کو سو گیا، رات کو دیر تک میں نے مطالعہ کی، اس لیے آج صبح میں غائب تھا، سمجھ شریف میں ہمیں اللہ نے اس کوے کی بھی توفیق نہیں دی، ہم آ گیا جب دودھ لے کر کے آ جائیں تو اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد اپنی نماز پڑھی، سمجھے؟ یہ حال ہے ہمارا مولوی صاحب۔ کوا اور ہندو ہمیشہ سویرے اٹھتے، کوا اور ہندو جو کاروباری ہو، ہندوستان میں جو زمینوں پر کاروبار کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں، ہندو اور کوا یہ ہمیشہ پہلے جائیں گے، اٹھیں گے۔ فطوعت لہ نفسہ فبعث، اچھا یہ صبح کو جب اٹھتا ہے سویرے اپنے گھونسلے سے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اکثر مشرق کی طرف جاتا ہے، دانہ چننے کے لیے، گند چننے کے لیے، شکار کے لیے، یہ اثر
مشرق کی طرف جایا جاتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد پھر یہ کہ یہ واپس مغرب کی طرف جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر غراب صاحب کہتے ہیں۔ بولو، پی ایچ ڈی لندن یونیورسٹی کوا صاحب، 100 سال بھی عمر کرتا ہے، اس سے زیادہ غضب کا ذہین ہے، سمجھ رہی میں ہے بہت عمر زیادہ کرتا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، کوے کو بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اس نے زمین کھریدنا شروع کر دیا۔ اس لیے باحث جو ہوتا ہے مناظر، وہ بھی اپنے دماغ کو کھرید کر کے ذلیل ہو جاتا، سمجھ رہی؟ اسی سے بحث کے اندر بھی کھریدنا ہوتا، اپنے دماغ کو کھرید کر کے دلیل نکالتا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ اس کو دکھا دے۔ یہ یبحث فی الارض صفت بنے گا غراباً کے لیے مفعول بھی، لیوریہ یہ یبحث کے ساتھ متعلق، لیوریہ اے لیوری القوا، تاکہ غراب دکھا دے اس کو قابیل کو، کیا دکھا دے اس کو، کیف یواری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے پر وہ چھپا ڈالے، وارا یواری مواراتن چھپانے کی، کیف حال بنے گا یواری کی ضمیر سے، اور سوءۃ اخی مفعول بھی یواری کا، یواری فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے، پھر یہ اللہ آپ کا بھلا کرے جملہ مفعول ثانی یوری کے لیے اس لیے کر، اور پھر یہ وہ بتاویل مصدر جار مجرور متعلق یبحث ہو کہ یبحث صفت غراب مولانا مفعول بھی یبحث کے لیے۔ قال یا ویلتا ویلتی یا ویلتا، سمجھ رہی یا لیتنی وہاں یا تنبیہ کے لیے تھا، یہاں وہ نہیں ہوگا، ویلتی ویلتا یا مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کس کے لیے، یا کے لیے، یا چونکہ کیا مقام ادو کی یا انادی کی، اڑے کچھ پتہ پڑا، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یا ویلتی ہلاکت میرے لیے، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں عاجز ہوں اس بات سے، من ان اکون مثل هذا الغراب، کہ علم میں اور سمجھ میں اس کوے کی طرح تو کم از کم بن جاتا، جو اپنے بھائی کو تو دفن کرتا، مجھے اتنی سمجھ تو ہوتی، یہ بھی نہیں ہے، آیا سمجھ یہ تو ہوتا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس غراب کی طرح، یہ ان اکون مثل هذا بتاویل مصدر مفعول بھی اعجزت کے لیے ہوگا۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، اکون پر عطف ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ڈالتا، بس اس پر فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اس پر نادم ہو گیا کہ 1 سال سے کندھے پر اس کو اٹھا رہا ہوں، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ حَمْلِ أَخِيهِ عَلَى ظَهْرِهِ، اپنے بھائی کو جو 1 سال سے اٹھا کر کے اس پر اس کو ندامت ہو گئی، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ حَمْلِ أَخِيهِ عَلَى ظَهْرِهِ، بھائی کو پیٹھ پر اٹھانے سے، ترکیب تو آسان ہے نا، من اجل ذالک، من اجل ذالک یہ متعلق ہے کتبنا کے ساتھ، انہی مذکورہ باتوں کی وجہ سے کہ ظلماً جو کسی کو قتل کرے، جیسے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، من اجل ذالک المذکور الذی ذکر من ان القاتل قتل بغیر حق، ناحق قتل کر دیا، اب ہم نے لکھ دیا من اجل ذالک یہ متعلق ہوگا کتبنا کے ساتھ، لکھ دیا ہے بنی اسرائیل پر، انہو ضمیر شان ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی کسی نفس کو قتل کرے گا بغیر قتل نفس، بغیر کسی نفس کے قتل کرنے کو، میں اس کو قتل کرتا ہوں جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، انہو من قتل نفسا بغیر قتل نفس او فساد، یا یہ کہ کوئی فساد نہیں کیا، اس نے کوئی زنا وغیرہ بھی نہیں کیا، زمین کے اندر کچھ بھی نہیں کیا، جو اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، وَمَنْ أَحْيَاهَا، جو کسی ایک نفس کو زندہ رکھتا ہے یعنی اس کو قتل نہیں کرتا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ سب کو زندہ رکھا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، بنو اسرائیل کے پاس ہمارے رسول لے کر کے آئے بالبینات احکام اور معجزات، لیکن ثم ان کثیرا کائنا منہم بعد ذالک، ان کثیرا کائنا منہم، ان میں سے بہت سے لوگ لمسرفون فی الارض بعد ذالک، فی الارض اور بعد ذالک مسرفون کے ساتھ متعلق ہے، یہ ان کے لیے خبر، ثم ان کثیرا کائنا منہم، پھر بھی بہت سے لوگ اللہ کا اور بنی اسرائیل میں سے لمسرفون فی الارض بعد ذالک، اس کے بعد بھی اللہ آپ کا بھلا کرے حد سے وہ تجاوز کر رہے ہیں، ہو گیا مولانا؟ جی یہاں ایک مسئلہ ہے، سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ایک کو قتل کرے گویا کہ پوری دنیا کو، تو میں نے اس کو ناحق قتل کر دیا، تو مجھ پر تو پوری دنیا کا گناہ تو ہو گیا نا، میں نے اس کو ناحق قتل کر دیا، تو گویا کہ میں نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، تو گناہ تو ایک سے مجھ پر پوری دنیا کا ہو گیا، تو پھر تم لوگ زندہ کیوں ہو؟ تو مجھے اللہ کوئی بم دے دے جو سب کو اڑاؤں، گناہ تو مجھ پر ویسے ہو چکا۔
آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ جس نے ایک کو قتل کر دیا اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا. تو گناہ مجھ پر تو پوری دنیا کا ہو چکا ہے ایک کے قتل کرنے سے. تو گناہ تو پوری کائنات کا میں نے اپنے کندھے پر لے لیے. تو الو کے پٹے تم لوگ پھر کیوں زندہ ہو؟ تمہیں کیوں چھوڑوں؟ خدا مجھے اختیار دے دے کہ دو سب کو اڑاؤں میں. گناہ تو ویسے ہو چکا ہے مجھے. بات ہے اس میں. جواب یہ ہے یہ اس شخص کے بارے میں جو لاوارث قتل ہو گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے. تو مسلمان تو ہے. جب مسلمان ہے، جب اس کو کسی نے ناحق قتل کر دیا تو اب اس کا وارث یہ بھی ہے. اس کا دل جلے گا، لاوارث میں اس کا وارث ہوں، یہ بھی لاوارث. پوری کائنات کے اندر گویا کہ ہم نے سب کا بندہ مارا. یہ اس کے بارے میں کس کو سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ناحق کسی قتل کی ظلم کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے اس کی پیروی میں، جتنے قتل ہوں گے ان کے پیروی میں، جتنے قتل ہوں گے ان کے پیروی میں، وہ ہے کہ پوری دنیا کو اس نے قتل کیا. اس لیے کہ سنت سیئہ کی بنیاد اس نے رکھی. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها فوزر من عمل بها. آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ اس کے بارے میں مولا سمجھتا ہے. یا کوئی کسی وزیر اعظم کو، کسی صدر کو قتل کرتا ہے جو عادل ہو. فرض کر لو نواز شریف قتل ہو جائے، خدا نہ کرے. فرض کرو زرداری قتل ہو جائے، امیر المومنین مشرف، حضرت امیر المومنین عمران خان، ان میں سے ان کے ساتھ پوری امت کا مفاد وابستہ ہے. ایسا عادل بادشاہ، پوری امت کا مفاد، اگر ان میں سے کوئی قتل ہو جائے تو گویا کہ آپ نے سب کو قتل کیا. اس لیے کہ ہم سب کا مفاد اس سے وابستہ تھا. جیسے میرا باپ اگر مر جائے تو ہم 10 بچے، تو گویا کہ ہم سب مر گئے. اب ہم 10 بچوں کا مفاد اس سے وابستہ ہے تو ہم سب ذلیل ہو گئے. لیکن عمران خان جیسے عظیم ہستی، ایسا عمران خان جیسے عظیم ہستی، اور اللہ آپ کا بھلا کر، پرویز مشرف، یہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں. مولوی صاحب ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ ہمارے کئی سال کے رونے کے بعد اللہ پاک نے یہ ہمیں دی ہے. آیا سمجھے؟ گرگ میرو سگ وزیرو موشرا دربا کنند، گرگ میرو سگ وزیرو موشرا دربا کنند، این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. وہی مسئلہ سمجھ میں؟ این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. گرگ میرو بھیڑیا صدر بن جائے، یہ وزیر اعظم بن جائے. سگ وزیرو کتا اس کا وزیر بن جائے، وزیر داخلہ وزیر خارجہ. موشرا درباں کند، چوہے کو گن مین بنائیں، گارڈ بنائیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پیدا. یہ ملک کیوں نہیں چلے گا؟ چلے گا یہ، سمجھے؟ وہ ایک دن ساتھی مجھے سنا رہا تھا، وہ پی ٹی آئی والی وہ خواتین عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگا رہی ہیں، اور ملک میں انقلاب میں نعرے تکبر، اللہ اکبر. وہ کسی جگہ پر انہوں نے تکبیر پڑھا ہوگا، لیکن یا انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی، یا پر شاید یا کہیں سے مکھی نے بیٹ کیا ہوگا. تو وہ تکبیر کو کیا کہتی ہے؟ نعرے تکبر، اللہ اکبر، نعرے تکبر، اللہ اکبر، نعرے تکبر، اللہ اکبر. سمجھے بھائی؟ اس لیے وزیر داخلہ وزیر خارجہ سے میری گزارش بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ مدارس کو علماء سے چھوڑا کر اس قسم کی تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں. سمجھے بھی جائیں؟ یہ لوگ قرآن و سنت سے واقف نہیں ہے تو پھر کون ہوگا؟ نعرے تکبر. سمجھ رہی ہوں؟ نعرے تکبر ہے. اب تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہم ڈاکٹر بناؤ، فوجی بناؤ، کرنل بناؤ مدرسے والے، پھر ہم تمہیں مانیں گے. میں اتنا بے غیرت بن چکا ہوں کہ میں ان سے کالج والوں سے کہوں تم کوئی حافظ مفسر مجھے دکھاؤ، صرف نحو منطق بلاغت کے ماہر تم بناؤ. ہم نے ڈاکٹر
PhD نہیں بنایا، گریجویٹ نہیں بنایا، ہم دنیا کے نااہل ہو گئے، اور تم نے کوئی حافظ نہیں بنایا کالجوں سے، اور کوئی مفسر نہیں بنا، تم اہل ہو، تم تعلیم یافتہ ہو، ہم لوگ پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ ہمارے ان مولویوں کو شرم آنی چاہیے، بغیرت قسم کے مولویوں کو، سمجھے؟ شرم آنی چاہیے۔ جو غیرت مند کبوتر ہوتے ہیں، غیرت مند کبوتر جن کو آپ نے کھلایا پلایا، وہ یہاں سے جاتے ہیں، وہ افغانی کیمپ سے اپنے ساتھ ملا کر کے دوسرے کبوتروں کو اپنے باڑے میں لاتے ہیں، سمجھے؟ کتے جو طاقتور، جو اپنے جس مالک کے یہ کہ وفادار ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، جا کر دوسرے کتوں کو بھلا پسلا کر کے یہاں پر لاتے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو مجھے انگریز کا پٹھو تو شکار کرتا ہے کہ تو میرے روش پہ چل، میرے طرز پہ چل۔ میں اتنا بے غیرت بے حس بن گیا کہ میں اس کو کہا تو اپنے کالج اور یونیورسٹی میں تو دکھا دے، تو اپنے کالج اور یونیورسٹی میں، آج تک کالج اور یونیورسٹی میں کوئی سلیم اللہ پیدا ہوا ہے، کوئی حسین احمد پیدا ہوا ہے، کوئی قاسم العلوم والخیرات پیدا ہوا ہے، کوئی رشید احمد گنگوئی پیدا ہوا ہے، کوئی زکریا پیدا ہو گیا، کوئی ہو گیا ہے کوئی قرآن کا حافظ پیدا ہو گیا، سمجھے؟ وہ قیمت وہی بنے گا کہ جی اللہ شلوار اٹھا کر کے پھینکے گا۔ اب ہم ان کی چال چلنے، اگر ہمارے اندر غیرت ہوتی تو ان کبوتروں کی طرح، ان جانوروں کی طرح دوسرے کے جانور کو شکار کر کے اپنے باڑے میں لاتے، خود شکار نہیں ہوتے، مالک کے وفادار ہوتے۔ ہم لوگ اللہ کے وفادار نہیں ہیں۔ اگر محمد کے وفادار ہوتے، انگریز کے پٹھوں کو اپنے پاس لاتے، لیکن وہ ہمیں شکار کر رہے نہیں، وہ نہیں آتا۔ میرا نبی صاف صاف کہتا ہے انتم اعلم بامور دنیاکم منی، میں محمد نہیں جانتا، دنیا کے معاملات کو تم زیادہ جانتے ہو۔ مجھے بم نہیں بنانا آتا ہے، مجھے G3 بنانا نہیں آتا، تو کیا ہوا؟ سمجھے؟ اور تم نے بنایا، ٹیکنالوجی بنایا، تمہاری ٹیکنالوجی، اس کے بعد اگر کوئی ٹیکنالوجی کی وہ کرتا ہے، تمہاری ٹیکنالوجی پر پٹھان نے پیشاب بھی کیا، ٹٹی بھی کی، سمجھے؟ اٹھاؤ اس کو۔ تمہارے ٹیکنالوجی کا ہم نے دیکھے، ٹیکنالوجی والے روس اور امریکہ تھے، سمجھے بھائی جان؟ ٹینکوں کے آ رہے ہیں اور یہ اتنے پتھر اٹھا رہے، کہ راجا استاپ مور دوا کم راشا، سمجھے؟ بخدا اس طرح ہوا، سمجھے؟ تتسکھ قیمت تخبر ٹیک دے دراوڑا راجا بھی آتا تھا وہ کرم سے پتھروں سے، سمجھے؟ کالی چادریں، کالی پگڑی اس کی، راجا استاپ مور دوا کم، سمجھے؟ میں گالی نہیں دے رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس میں اشارہ بتا رہا ہوں۔ مشارو نے لے تو آپ خود، مشارو نے لے تو آپ خود نکالیں گے، راشا استاپا دغا دغا، سمجھے؟ اللہ کی فضل و کرم۔ کدھر گئی تمہاری ٹیکنالوجی؟ سمجھے؟ یہ کراٹے سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کراٹے سکھاتے، وہ سکھاتے ہیں۔ ہمارے لی مارکیٹ میں ایک بیروئی غریب آ گیا، بکریاں بیچی، تھوڑے سے پیسے اس کے جیب میں تھے، واپس جا رہا تھا خوزدار کی طرف، تو ایک آدمی آئے، چور آیا، اس کے جیب سے پیسے نکالا۔ اس کے بعد وہ ڈنڈے نہیں ہوتے جو بکریاں چراتے، وہ ڈنڈا تھا، اس نے پہلے پکڑا اس کو یہاں سے، اس نے لات مارا، کراٹے سیکھا تھا، لات مارا، اس نے ڈنڈا ادھر مارا، دوسرا وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، ایسی پٹائی کر کر کے۔ اس کے بعد لوگوں نے جان چھوڑایا مشکل سے، کافی دیر کے بعد وہ ہوش آیا۔ اس کو کہا تم دنیا کے بڑے کراٹے باز تھے، اس چروائے نے کیسے مارا، سمجھے؟ چروائے سے پوچھا، اڑے امر خلقستا کیسے مارا آپ نے؟ اڑی ٹنگی یہ تھی نا بڑزا کے، کہتے اڑی ٹنگی یہ تھی نا بڑزا کے، ٹھوکاڑتا ڈنڈا سے، کہتے ٹانگ سے مجھے مارتا ہے، ٹانگ اٹھایا میں نے، ڈنڈا ٹھوکا اس کو، کہتے مار دیا ڈنڈا میں نے، اڑی ٹنگی یہ تھی نا بڑزا کے، سمجھے؟ کنی خلیق مار، سمجھے؟ ماشاءاللہ، سمجھے؟ ہے تم اس کے بعد کون سی ٹیکنالوجی ہمیں دکھاؤ گے؟ حضرت عمر نے فرمایا الساعد بالسیف للسیف بالساعد، واہ، تلوار چلتی ہے بہادر کے ہاتھ سے، ہاتھ تلوار سے نہیں چلتا۔ بہادر آدمی غیرت مند چاہیے ٹیکنالوجی کو چلانے کے لیے بھی، سمجھے؟ تم کچھ کرو اللہ کی فضل و کرم سے، تم ہمیں سبق بھی نہ دو، اس لیے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ہمیں کسی قسم کا سبق نہ دو، خدا کی قسم ہم جیت چکے ہیں، بس بات ہی ختم۔ اب تمہارا سبق ہم پہ کیا اثر کرے گا بابا؟ ہم تو جیت چکے ہیں،
تمہارے ٹیکنالوجی سے کچھ تم جیت چکے ہوتے تو پھر ہمیں بتاتے. سمجھے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. میرے رب نے تم کو ہرایا ہے اور تمہارے حواریین کو بھی ہرایا ہے. اس کے بعد تم منہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہو. سمجھے؟ بالکل نہیں ہو. لوگ چندہ دیتے ہیں کہ جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے. قرآن و سنت کے لیے مسلمان چندہ دیتے، اس کے لیے کوئی چندہ نہیں دیتا کہ جا کر کے تم گریجویٹ بناؤ. سمجھے؟ اب اس قسم کے مدارس کو دیکھ کر کے جو حکومت کی ضروریت بن گئے، حکومت کے بھی اس قسم کے نطفے بننا چاہ رہے ہیں. سمجھے؟ حرام نطفے. ان قسم کے مدارس وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے فیور میں کنٹرول میں تو تم لوگ کون ہوتے انکار کرنے والے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی ڈنڈا دیتے. سمجھے؟ ہم لوگ بھی ان کی وجہ سے کہ ان بدبختوں نے لچک پیدا کر دی اپنے اندر. سمجھے؟ خدا کی قسم مجھے حضرت اقدس نے یہاں آ کر کے بتایا، کہا کہ مولوی منظور بعض مدارس آپ سمجھے. انہوں نے کہا ان کو مدرسہ کہتے ہوئے مجھے سلیم اللہ کو ڈر لگتا، میں ان کو مدرسہ نہیں کہتا. آپ سمجھے؟ ہمارے اساتذہ بھی تھے، فرمائے ان کو مدرسہ کہنا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مدارس کراچی میں ایڑی چوٹی کی زور لگائے حضرت کو کہ آپ ہمارے ختم بخاری میں آ جائے، سالانہ پروگرام میں آ جائے. فرمائے نہیں، آپ کی لائن مدرسے کی نہیں ہے، مدرسے کے نام پہ چندہ کرتا ہے. میں نہیں آؤں گا. سلیم اللہ نہیں گیا جی. آپ خود سمجھیں گے وہ کون سے مدارس تھے. بالکل نہیں گئے سلیم اللہ. اس غیر آباد جگہ پہ آ گئے، یہاں 2-3 مرتبہ آ گئے، یہاں ختم بخاری کے لیے آ گئے. سمجھے؟ لیکن فرمایا کہ پہلے وہ تو مدرسہ ہو تو میں چلا جاؤں نا، وہ مدرسہ ہی نہیں ہے. اس لیے مجھے یہاں حضرت نے فرمایا کہ مولوی منظور یہ ہے کہ میں اس قسم کی جو ہے نا کہ بالکل اپنے اکابرین کی اللہ آپ کا بھلا کرے اس طرز کو اس کو چھوڑ. میں نے کہا حضرت مدرسہ آپ پہ قربان ہے. یہ مدرسہ ہے آپ کا سلیم اللہ کا، یہ مدرسہ حسین و مدنی کا ہے. تبلیغ والوں نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا. یہ بدبختی ہے کہ اللہ نے ان کو ایجنسیوں نے ان کو بھی 2 جگہ پر کر دی، ورنہ تبلیغی جماعت میں سادگی تھی. 35-36 کروڑ لوگ الیاسی بن گئے سب کو. سبحان اللہ. 35-36 کروڑ 70-80 سال کی عمر. یہ انگریزی رپورٹ، چونکہ میں امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں سارے سب کچھ معلوم ہوتا امریکہ کا. میں باقاعدہ ہوں امریکہ کا آدمی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نشستوں پر خاص ہوتی ہے. میری یہ جو پگڑی ہے اس سے امریکہ کو بڑی محبت ہے، اور یہ میری داڑھی اور یہ میرا جو چہرہ ہے اس سے امریکی بہت محبت کرتے ہیں. اور بدبختوں میں نے کہا میں مذاق بھی کرتا ہوں، اس کو بھی سمجھا کرو. سمجھے؟ تو ہمیں امریکی رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً 35-36 کروڑ تبلیغی ہے. لیکن تبلیغیوں کے پاس جب یہ علماء کے ہاتھ سے نکلا، بھائیوں کے ہاتھ میں گیا. سمجھے؟ بھائی تو پھر مصیبت بھی آئی. سمجھے؟ یہ جماعت تھی، علماء کی جماعت تھی. یہ سرمایہ داروں کے ہاتھ پہ لگے. اور مدرسے بھی جب سرمایہ دار ہوگا، واہ قاسم نانوتی، واہ اللہ کیسے لوگ تھے. فرمایا جہاں پر روپے آٹھانا آئے گا خدا دیوبند کو چلائے گا. اور جس وقت دیوبند کے اندر کروڑوں پیسے آ جائیں گے، مارکیٹ بنے گی، تو پھر مار پیٹ شروع ہوگی. جس وقت مارکیٹ بنے گی تو پھر کیا ہوگی؟ مار پیٹ. وہی آپ نے دیکھا دیوبند میں بھی لڑائی ہو گئی. سمجھے؟ شیخ الحدیث حضرات بھی ایک دوسرے کو دھکا دیں، تپائیاں بھی چلی، بخاری بھی چلی. پنجاب میں ایک مناظرہ ہوا، تیری بلان. اس نے یہاں سے بخاری وہ جو ہوتے ہیں نا قدیمی کتب خانے کے بڑے بڑے، اس مناظر نے دوڑا، اس نے کس کر کے بخاری اس کے منہ پہ مار دی. اس کے پاس مسلم شریف تھی، اس نے اس کے منہ پہ مارا. اس نے اس کی داڑھی پکڑی، ایسے بڑی داڑیاں تھی، کھینچا تو اس کی مٹھی بھر گئی، داڑھی اس کی اکھڑ گئی، بہت سے بال اس کے. اس نے ان کی داڑھی کھینچی، دونوں کی ماشاءاللہ مٹھیاں بھر گئی. اس نے اس کی داڑھی کے بال بھی اکھاڑ دی. اس نے اس کے واہ مناظر اسلام زندہ باد، شیخ الاسلام زندہ باد. میں کہا لے جا امی جان کو دکھا دے، مناظرہ جیت کر کے آ چکا ہوں. سمجھے؟ بیوی کو بھی دکھا دے. حال ہی ہمارا یہ ہو گیا مولوی صاحب ہے. اڑے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. امام بات ہو رہی تھی کون سی؟ یہ تیسرا جواب آپ سے عرض کیا. ہاں، ایک یہ کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے. سمجھ؟ دوسرا یہ کہ اگر ایک آدمی پہلے قتل کی بنیاد ڈالتا ہے تو آخر جتنے قتل کریں گے گویا کہ سب کو اس نے قتل کیا. تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسا امام عادل، جیسے کہ اللہ پاک پاکستان کو امام عادل دیتا ہے،
آپ لوگ دیکھیں، ان میں سے ایک ایک مثال مستقل ہمارے لیے نمونۂ حیات ہے۔ تو اس قسم کے امام عادل کو اگر کوئی قتل کرتا ہے، امام عادل کو قتل کرتا ہے، تو گویا کہ اس لیے کہ سب کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہے، جو گویا کہ پوری دنیا کو قتل کیا۔ آپ یقین کریں، پرویز مرے گا، مجھے بہت صدمہ ہوگا، سمجھتے ہیں؟ اور نواز شریف اور یہ لوگ، یہ ان کی وجہ سے بہت صدمہ ہوگا۔ عمران خان سے تو خصوصی صدمہ ہوگا ہمیں ان کے مرنے سے، آیا سمجھ میں نہیں؟ اس لیے ان کی زندگی کے لیے دعا کرو۔ کیا کرو؟ ان کی زندگی کے لیے دعا کرو، طویل عمر ان کو مل جائے، آیا سمجھ میں؟ حضرت سعد کی شکایت کی، ہاں ملنگو، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی شکایت کی کہ کوفہ میں لوگوں نے کی نماز صحیح نہیں پڑھاتا، محمد والی نماز نہیں پڑھاتا۔ شکایت حضرت عمر کو پہنچی، حضرت عمر نے سعد کو بلایا، کہا کہ سعد، مجھے شکایت پہنچی ہے کہ آپ صحیح نماز نہیں پڑھا رہے، امامت صحیح نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ واللہ لا آلو مقتدیت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے نبی کی اقتداء کیا، خدا کی قسم ایک ٹکے اس میں کمی نہیں کروں گا، سمجھے؟ ارقد فی الاولیین واحذف فی الاخرین، پہلی رکعتیں لمبی کر لیتا ہوں، دوسروں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ کم کر دیتا ہوں۔ واللہ لا آلو مقتدیت بہ رسول اللہ، جو میں نے نبی کی نماز پڑھی اس میں کمی نہیں کروں گا، کوئی ناراض ہوتا ہے خوش ہونے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا ذاک ظن بک یا سعد، میرا گمان بھی تیرے ساتھ یہی تھا، واہ سعد تو نرینہ ہے، تو مرد ہے، نرینہ ہے، اصل مرد ہے۔ حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجی، جاؤ پتہ کرو کہ اس کا قصور ہے یا مقتدیوں کا قصور ہے۔ جا کر کے اس مسجد سے لوگوں نے چوری چپکے سے پوچھا ماذا رأیکم فی سعد بن ابی وقاص، سعد کے بارے میں کیا؟ انہوں نے کہا کیا کہنا سعد کا، سعد سعید ہے، سعد سعید ہے۔ دوسری مسجد میں کہا سعد کا کیا کہنا، تیسری کو جا کر کے کہا سعد کا کیا کہنا، سعد تو وہ نماز پڑھاتا ہے جو محمد کی نماز ہمیں یاد آتی، سعد کا کیا کہنا۔ ایک بوڑھے کے پاس گیا، سمجھو، کہا آپ کی رائے کیا؟ کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لا یعرف القضیہ لا یعدل بالسویہ، برابر شرابر تقسیم بھی نہیں کرتا، سمجھ شریف میں کہ لا یعدل فی القضیہ، فیصلوں کے اندر عدل سے کام نہیں لیتا، ولا یقسم بالسویہ، برابر تقسیم نہیں کرتا، سمجھ شریف میں کہ ہاں 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 ہے۔ حضرت سعد کو جب پتہ چل گیا، فرمایا اللہم لا تمیتو، اللہ اس کو موت نہیں دینا، اللہم اطل عمرہ، اس کی عمر طویل کر دو، وعرضہ للفتن، فتنوں کا نشانہ بنا دو اس کو، سمجھے؟ مارنا نہیں ہے اللہ اس کو طویل عمر دے دے، اور اس کو فتنوں کا کیا ہے، نشانہ بنا دے۔ طویل عمر کی دعا کی نہیں کی، سمجھ میں نہیں ہے؟ اللہم لا تمتہ واطل عمرہ وعرضہ للفتن، اے اللہ فتنوں کا نشانہ اس کو بنا دے، سمجھے؟ تو آگے راوی کہتا ہے کہ پھر وہ ایسا بڈھا ہو گیا، آنکھوں کی یہ آبرو آ کر کے یہاں پر پلکوں پر گر گئے، نظر بھی نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی بے ریش لڑکوں کو ہاتھ لگاتا تھا، پھر بھی اس اپنے بدکاری کو چھوڑتا نہیں، اور خواتین یہاں سے گزرتی تو تب بھی وہ اپنے بے حیائی دکھاتا، اور لوگ کس کر کے پٹائی کرتے، پھر روتا، کہتے ہیں کہ کیا ہے، عاجز ذلیل اصابہ دعا سعد، سعد کی بددعا لگ گئی اس کو، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے، سمجھے؟ اس لیے میں بھی اس قسم کے بڑے لوگوں کے لیے ہم دعا کریں گے، اللہم لا تمتہم واطل اعمارہم وعرضہم للفتن، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دعا تو کر لی نا میں نے، ہاں دعا تو کر لی، یہ ہے جی جنہ دا پترا۔ اڑے تیسرا جواب آپ سے عرض کیا کہ اس قسم کے جو بادشاہ جن کے ساتھ پوری دنیا کے مفاد وابستہ ہے، اب میرا مفاد وابستہ ہے زرداری، اگر نہ ہو یہ مدرسہ کیسے چلے گا؟ ہمارے مفادات، تو اس قسم کی عظیم انسان کو اگر کوئی قتل کرے تو اس کے لیے گویا کہ پوری دنیا کو اس نے قتل کیا، اس لیے کہ سب کے مفادات کو امام عادل، اس کی مثال پاکستان میں الحمدللہ بہت ہے، باقی دنیا میں کہیں کوئی امام عادل آپ کو ملے گا نہیں، سمجھے؟ ہم لوگ بڑے، وہ ہمارے بلوچ لوگ پاگل ہے، وہ تو ایسی سیدھے بات نہیں کرتے نا، سمجھے؟
تو اسلام آباد میں کسی نے سینما کی بنیاد رکھی تو دعا کر رہے ہیں، سینما گھر کے اور لوگ جمع ہو گئے، وہ وزیر دعا کر رہے ہیں۔ تو میں دبئی میں تھا، بلوچ کا انداز سنو، بلوچ کہتے ہیں استاد تو پاکستانی چونے بے غیرت ہوں۔ پاکستانی کہتے ہیں کیسے یہ بے غیرت ہے؟ تو یہ چونی بی وقوفی وزیری، یہ چونی مردمم بی وقوفم بے حیاں، یہ ہوتی دستان چست کے چیلو اٹھ گئے۔ کہتے ہاتھ اٹھا کر کے یہ کیا مانگتا ہے، کیا کہ گئے؟ اے اللہ اس بے حیائی کی بنیاد میں نے اخلاص سے رکھی ہے، یا اللہ اس بے حیائی کی بنیاد میں نے اخلاص سے رکھی ہے، نہایت اخلاص کے ساتھ۔ اے اللہ یہ تیرے بندے، یہ سارے بے حیا میرے ساتھ ہاتھ اٹھائی دو۔ یا اللہ اس بے حیائی کو دائم اور مستقل دائم فرما دے، اس کی سلسلے کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بے حیا چلے گئے آپ کے پاس آ چکے، اس کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ یا اللہ بے حیائی سے جو ملتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جنت تو نہیں ملے گی، اللہ اخلاص کے ساتھ ان کو جہنم میں پہنچا دے۔ آیا سمجھ نہیں ہے؟ اللہ 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 اللہ، ہم لوگ بے وقوف ہے، مولوی یہ بے وقوف نہیں ہے، چرس اور شراب پی پی کر کے پھر اپنے مقد پہ ہاتھ لگاتے، کہتے ہیں کہ میرا سر نہیں ہے۔ چرس اور بھنگ پی کر کے مقد پر ہاتھ گھماتے، کیا کہتے ہیں کہ میرا سر نہیں ہے۔ دوسرا چرسی کہتے ہیں تمہارا سر نہیں ہے، تو بولتے کہاں سے ہو؟ بولتے کہاں سے ہو؟ تیسرے نے کہا ایمان کی وجہ سے بول رہا۔ اللہ کے بندو، ہم لوگ باہر کی دنیا میں جب جاتے ہیں نا، فخری طور پر ہمیں اپنے اس قسم کے ہیرو موتیوں پر فخر ہے۔ اس لیے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ انت من این؟ انا پاکستانی الحمدللہ، انا دکتور البلوچی، انا پاکستانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھے؟ ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ مولوی صاحب یقین کرو ہمارا سر اونچا ہے، اس قسم کی ہیرو اللہ نے ہمیں دی، ہر محکمہ میں ہمارے بڑے بڑے ہیرو۔ یہاں جو ذلیل مخلوق ہے وہ علماء ہے، سمجھے؟ یہاں جو بیکار قسم کے لوگ ہیں وہ تبلیغی ہے اور وہ علماء ہے اور مدارس ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسے وزیر مولانا، ان کی اخلاص، ان کی تقوی، طہارت، اس لیے ہمارے بلوچوں کو اللہ جزا خیر دے، کہتی یہ چیل اٹھ گئے۔ قسم خدا کی تم اس ٹائم پہ اگر ان میں سے کوئی اس بلوچ کے سامنے آئے نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حکومت کا ہے یا وہ کوئی وزیر ہے، بلوچ تو اس کا گلا کاٹے گا، سمجھے؟ یہ تو ایسے اس قسم کے خطرناک قسم کے، اس کے سامنے اگر آ جائے نا اس موقع پر، وہ بالکل نہیں چھوڑے گا، گلا کاٹے گا۔ اور بے غیرت، اور تو چیخ رہا ہے، یعنی خود تو بے شرم ہے، بے شرم کی اولاد ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی حیا نہیں آتی کہ بے حیائی کی پھیلانے کے لیے میں اس کے سامنے میرے جیسے بے غیرت یعنی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ یہ ہمارے ہیرو ہے، اسپیشلسٹ ہے بے حیائی کے۔ ارے مولانا تیسرا جواب آپ کو سمجھے، یہ ہمارے مفادین سے وابستہ ہے۔ یار بہت مسئلہ خراب ہو گیا یار، معاف کیجئے۔ انہو میں ضمیر شان ہے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، یہ شرط ہو گیا، فکانما قتل الناس جميعا، جزا ہو گیا۔ پھر یہ خبر بن جائیں گے ان کے لیے، ان اس میں خبر سے مفعول بھی کتبنا کے لیے، کتبنا کے ساتھ من اجل ذلک متعلق جملہ خبری ہو گیا۔ ومن احیا، جو کسی نفس کو زندہ رکھے گا قتل سے یعنی بچائے گا اس کو، فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، جو کہتے ہیں کہ بینات لے کر کے آئے، احکام لے کر کے، ثم ان کثیرا منهم، پھر بھی لوگوں میں سے بہت، لمسرفون فی الارض بعد ذلك، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ خیال کر لینا مولانا، اب اسی مناسبت سے اللہ کا فساد فی الارض، چونکہ قتل کا مسئلہ تو ڈاکو لوگ بھی قتل کرتے ہیں، اس بنیاد پر اس کو نقل کر رہا، ربط بالکل واضح۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ،
ان لوگوں کی سزا کی جو اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں. اللہ اور رسول سے جو لوگ لڑتے ہیں وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اللہ سے کون لڑ سکے گا؟ اللہ سے کون لڑے گا؟ یحاربون اللہ کا معنی یخالفون اللہ و رسولہ. سمجھ شریف میں اللہ رسول سے کون لڑے گا میرے میں؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ ویسعون فی الارض فسادا. اور زمین میں فساد کی بھاگ دوڑ کرتے کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ پورا بنے گا مبتدا. ان یقتلوا، سزا ان کی یہ کہ یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے. اگر صرف انہوں نے قتل کیا تو ان کو قتل کرے. او یصلبوا، قتل بھی کیا اور مال لے لیا تو ان کو قتل کرنے کے بعد سولی پر لٹکا دے. او تقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ ڈالے. من خلاف حال کون مخالفتین، حال کون مخالفتین، یہ اس وقت جب کہ انہوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ مال لے لیا قتل نہیں کیا. او ینفوا من الارض، یا زمین سے جلا وطن کر دیا جائے جس وقت انہوں نے ڈرا دیا ہے. یہ 4 صورتیں ہو گئے نا آیا سمجھ. لیکن یہ اس او کو بادشاہ کو اور قاضی کو اجازت ہے کہ وہ قتل کرے پھر سولی پہ لٹکا دے، یا صرف سولی پر لٹکا دے، یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے پھر سولی پہ لٹکا دے، اس کو اجازت ہے. آیا سمجھ. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ او اس قسم کا نہیں ہے کہ اللہ کا بھلا کرے اس کے ماں قبل اور ماں بعد کو جمع نہ کیا جائے. کر سکتا ہے قتل بھی کرے اور سولی پہ اس کو لٹکا دے. جیسے کہ نجیب کا حشر یہ ہے کہ ہمارے طالبان نے کیا قربان جاؤں ملا عمر تجھ پہ. سمجھے، بہت اچھا کیا. اگرچہ ہمارے فارسی مولوی یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے بعض افغانی ساتھیوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہاں کیا کر دیں، یہاں فسادی ہیں، یہ فسادی قسم کے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں نے اچھا کیا نہیں ہے، نجیب کو چھوڑیں. سمجھے. اور وہ پتہ نہیں دوستوں موستوں میں کون ہے جس نے ہزاروں طلبہ کو مارا. سمجھے. وہ آ جائے ہاتھ میں، میرا رب اس کو بھی دے دے گا کبھی ہاتھ میں. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا وَيُصَلَّبُوا تُقَطَّعْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا. یہی لوگ ان کے لیے دنیا میں رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں ان کو سزا دے دیں گے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترکیب بالکل آسان ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ. ہاں وہ چور اور وہ ڈاکو اب تک ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا لیکن انہوں نے خود توبہ کر دیا. سمجھے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، پر قابو کرنے سے ان سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ حدود ساکت ہو جائیں گے. فَتَسْقُطُ عَنْهُمُ الْحُدُودُ، انہوں نے خود توبہ کر دیا. اس لیے کہ مرافعت الی الحکام نہیں ہوا. قاضی کے پاس جب کیس جائے گا اس کے بعد پھر حد ساکت نہیں ہوگا. اما قبل ذالک، اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کرے رفع دفع کر دیں تو یہ حدود ساکت ہو جائیں گے. سمجھتا ہے. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ ہو گیا مولانا. اس کے بعد چونکہ یہاں پر متقی کا مسئلہ ہے، آپ کو بتا چکا سورت کے مسائل. اتقوا اللہ اور میثاق واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ واتقوا اللہ. یہاں واتقوا اللہ آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو معمورات اور منہیات میں. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف یہ کہ قرب تلاش کر دو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ذریعہ اور قرب تلاش کرو. مولانا آسان طریقہ وسیلہ کا ما یتقرب بہ الی اللہ ہے. کل ما یتقرب بہ الی اللہ، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. سمجھے میں. وہ آپ کے اعمال صالح ہے، نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے. ما یتقرب بہ الی اللہ ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. مولانا میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیوں، مسئلہ ایک رہ گیا. سمجھے. ایک رہ گیا کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، محمد قاسم نانوتوی، رشید گنگوئی، الیاس کاندیلوی کوئی موجود ہے، جا کر کے اس سے کہتا ہوں اللہ کے لیے میرے لیے دعا کرو اس کی موجودگی میں. یہ وسیلہ بالذوات الفاضلہ الحیہ الاحیاء جو کہ زندہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے دعا کراتے بارش وغیرہ کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مدینے میں موجود تھے. دوسرا یہ کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ باعمالکم الصالحہ، بالاتفاق کی اجازت ہے. اللہ میری نمازیں ہیں، میرا ترجمہ بھی پڑھانا ہے، میرے نالائق کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی کہتا ہوں کہ پروردگار، جن طلباء کو ہم پڑھاتے ان میں کچھ تو ہوگا، ان کی وجہ سے میرا رب جانتا ہے. میں آپ کا واسطہ دے کر کے اللہ آپ کا بھلا کر اپنے پڑھانے کا نماز میں دعا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. سمجھے. اپنے اعمال صالح کا بالاتفاق. تیسرا مسئلہ رہ گیا مولانا کہ کوئی بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. الوسیلہ التوسل بالذوات الفاضلہ المیتہ الاموات، اموات کا وسیلہ لے لینا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے فقہ کی کتابوں میں یہ مکروہ تحریمی ہے. وقرہ الدعاء بحق فلان الحق اذا کان بمعنی الواجب، اور فقہاء کے ہاں علی الاطلاق حق جو آتا ہے وہ وجوب کے معنی میں، اور کرہ مکروہ تحریمی کے معنی میں. اللہم انی
أتوصل إليك بشيخ العرب والعجم حسين أحمد بحق شيخ العرب والعجم حسين أحمد المجد فالحق إذا كان بمعنى الوجوب لا يجوز جائز نہیں مکروہ تحریمی ہے. الحق اذا کان بمعنی الواجب قرآن میں حقا حقا وہ وجوب کے معنی میں آتا ہے. سمجھے؟ اگر اللہم انی اتوسل الیک بحق شیخ العرب والعجم حسین احمد انی اتوسل الیک بحق شیخنا شیخ المحدثین رئیس المحدثین سلیم اللہ خان، اگر الحق اذا کان بمعنی الواجب تو کرہت دعا کراہیتا تحریمیتا، یہ کراہیت تحریمی ہوگی. سمجھے؟ یہ تیسری. لیکن الحق اذا کان بمعنی الجاہ والمرتبت تو گنجائش اس میں ہے، لیکن عرب اس کو منع کرتے ہیں. وجوب کے معنی ہوگا تو بالاتفاق ناجائز ہے، لیکن اگر جاہ اور مرتبہ بحق شیخ بمرتبت شیخ و بجاہی و بمقامہ و بمنزلتہ عندک، آپ کے پاس جو اس کا واسطہ دے کر کے میں آپ سے مانگتا ہوں، اس کو عرب لوگ منع کرتے ہیں. آپ کی پٹائی کر دیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ زیادہ سے زیادہ جائز ہے. سمجھے؟ تو پہلے والے دو صورتیں تو بالاتفاق جائز ہیں، تو ان کو آپ کیوں نہیں اپناتے؟ لیکن اس تیسری کی میں ایک اور صورت آپ کو بتاتا ہوں. ایک عرب نے کتاب لکھی ہے جو 400 صفحات میں التأمل فی حقیقت التوسل، بولو التأمل فی حقیقت، اس کی یہ جو تیسری صورت ہے یہ جائز ہے. سمجھے؟ یہ چوتھی صورت، 3 صورتیں آپ کو حق اگر وجوب کے معنی میں تو بالکل مکروہ تحریمی ہے. سمجھے؟ پہلی 2 صورتیں جائز، تیسرا حق وجوب کے معنی میں تو وہ ناجائز. اور اب مسئلہ جا اور مرتبہ کے معنی میں ہو تو عرب لوگ اس کو نہیں مانتے. سمجھے؟ ہمارے علماء اللہ آپ کا بھلا کرے صوفیہ طبقہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، پھر انشاءاللہ سب کے ہاں جائز ہوگا. یہ ایک عرب کی کتاب میں التأمل فی حقیقت التوسل میں نے دیکھا. وہ یہ اللہم انی اتوسل الیک بحق شیخ العرب والعجم، اس حق کا معنی یہ ہوگا بجاہی و بمرتبتی، جو اس کا مقام ہے اونچا مقام ہے. اے اللہ اس مقام کے پیش نظر میں اس سے محبت رکھتا ہوں، یہ محبت میرا ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے اے اللہ اس محبت کی وجہ سے میرا کام کر دے. میں مولانا سلیم اللہ خان سے عقیدت رکھ رہا ہوں، حضرت اقدس مولانا بنوری سے میری عقیدت ہے. یہ عقیدہ تو معتقد کا میرا فعل ہے، میرا عمل ہے. تو اب اگر میں توسل لے رہا ہوں، آپ تو کہتے ہیں کہ اس ذات کی کا توسل ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مجھے محبت ہے، محبت تو میرا فعل ہے، گویا کہ میں اپنے عمل کا اور اپنے فعل کا وسیلہ لے رہا ہوں. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ اس معنی کر کے جائز ہوگا. لیکن کیا مصیبت ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ اس 2 صورتیں پہلی والی ہماری جائز ہیں، اس میں خامخواہ لڑائی اور اس پر مناظرہ کرنا یہ پرلے درجے کی بے غیرتی اور کچھ نہیں ہے. سمجھ شریف میں یہ پنجاب میں اور سرحد میں، پنجاب والوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے سرحد میں بلوچوں میں بھی یہ چیزیں اور پٹھانوں میں بھی انہوں نے عام کر دی. اب پٹھان تو لڑنے کے لیے بڑا ماہر ہے. سمجھ شریف میں یہ 4-5 صورتیں میں نے آپ سے عرض کر دی، آپ کی مرضی. ورنہ وسیلہ کا معنی یہ ہے ما یتقرب بہ الی اللہ سبحانہ، ہر وہ عمل کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. سمجھے؟ اور آپ نے فرمایا کہ وسیلہ ایک مقام ہے، لا تنبغی لأحد، کسی کے لیے نہیں ہوگا. اب مجھے امید ہے، وانا ارجو ان اکون، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے مل جائے. سمجھے؟ وہ اس طریقے پر کر کوئی مسئلہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں یہ کہ جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اس طریقے پر بمحاربت اعدائہ، اعداء کو اللہ آپ کا بھلا کرے. لعلکم تفلحون، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، جہاں تقویٰ اور طہارت نہ ہو تو وہاں جہنم میں مال کام نہیں آگا. خیال کر لیں، ان الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، لو ثبت ان لهم ما ثبت فی الارض جميعا، ساری زمین کی ملکیتیں، ومثلہ ما، اس کے مثل اور اگر ہو جائے، ما تقبل منہم، ان میں سے کبھی قبول نہیں ہوں گے. ہاں ملنگو، ان الذین کفروا، کافر شرط آ رہا ہے، لو ثبت ان لهم ما ثبت فی الارض جميعا ومثلہ معه، زمین اور زمین کے مثل خزانوں کے برابر اگر کوئی اور کافروں کو مل جائے، لیفتدوا بہ، تاکہ یہ کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، لیفتدوا بہ، تاکہ اس کو فدیہ میں عوض کے طور پر دے دے، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے عذاب کے مقابلے کے اندر دے دیں. اگر یہ دینا چاہے، ما تقبل منہم، یہ زمین والا ان سے قبول نہیں ہوگا یہ سارے خزانے. اب یہ ما فی الارض کے خزانہ اور مثلہ ما، یہ 2 چیزیں تو لیفتدوا بہما ہونا چاہیے. اگر زمین کے خزانے اور اتنا ایک گنا، اور لیفتدوا بہما نہیں ہے بلکہ بھی ہے،
تو اب یہ کہتے ہیں کہ ذالک کی جگہ پر یہ بھی آ گیا لیفتدوا بذالک، اور ذالک جو ہے نا وہ تثنیہ مفرد وغیرہ سب میں چلتا، سمجھے؟ اور دوسرا یہ لیفتدوا بعہد الامرین یا لیفتدوا بالمذکور، مذکور کو فدیہ کے طور پر دے دے اللہ، لیفتدوا بالمذکور، ہو گیا مولانا؟ اب کی ترکیب اس کی تھوڑی سی مشکل ہے۔ ما ثبت فی الارض جمیعاً ثبت کی ضمیر سے حال ہے، ومثلہ ما ہو، اللہ آپ کا بلا کر، ہاں ما ثبت یہ ما موصولہ کے لیے صلہ، مثلہ ما ہو کا عطف ہو گیا ما پر، یہ ان کا اسم ہو گیا، اور لہم ثابت کائن حاصل موجود یا ثابتان کائنان، یہ خبر مقدم ہے۔ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، یہ لہم جس کے ساتھ متعلق ہے اسی کے ساتھ یہ ہوں گے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ثبت کے لیے فاعل بنیں گے، اور ثبت پھر یہ کہ لو کے تحت شرطی ہے، اور جواب ہے ما تقبل منہم۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار، یہ لوگ جہنم کے آگ سے نکلنا چاہیں گے، وما هم خارجین منہا، لیکن نکل نہیں سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، دائمی قسم کا عذاب ان کو مل جائے گا۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔